یا رب العالمین محمد بن کرام فانزل فرج عدم یا کاشف الکرب یدرک الفرج عباس علیہ السلام صلوات باجماعت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام مخدومۃ الانسان معصوم والقرآن بلقیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام النعیمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید ووسط الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات باجماعت خدا بند عزت بارب عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مولا بانیان عشرہ میرے عزیز میاں حسن پیرزادہ صاحب میاں حسین پیرزادہ صاحب کے رزق میں علم میں عرفان میں معرفت عطا فرمائے۔ میرا پاک اللہ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، جو بھی جہاں سے بھی دل میں جو بھی حاجت لے کے آیا ہے، میرا مالک تجھے واسطہ اپنے پیاروں کا تمام تر کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرمائے۔ مولا جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ مولا جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کرے۔ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیر فرمائے۔ بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے۔ بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ۔ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت اجازت ہے؟ میری زندگی کی اس پاک مطہر مقدس بارگاہ میں پہلی حاضری اور پہلی حاضری عشر محرم کی۔ میں نے کبھی کہیں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ میرا عقیدہ ہے پوری دنیا میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ امام ایک ہے تو مزاج بھی ایک ہی ہے۔ یکم محرم 1443 ہجری سال کی ابتدا
ہم نام حسین سے اور ذکر حسین سے کر چکے ہیں. ہم اپنے سال کی ابتدا ذکر حسین سے کرنے لگے ہیں. ممبر کے مسلح سے عشق کی اذان ہو چکی ہے. عزادار صف عزا پہ اپنا عشق کا سجدہ ادا کرنے کے لیے آ چکے ہیں. میں جملہ دینا چاہتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کس مزاج میں بیٹھے. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں. ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. خدا کی قسم میں نے کم از کم 450 کلومیٹر سفر کیا ہے. یہ پیرزادہ صاحب کے ساتھ اور حسیب بھائی کے ساتھ اپنی محبت ہے. ان کی حکم تھا لاہور سے میں چلا ہوں صبح اور اب پہنچوں. میری تھکاوٹ میرے چہرے پہ نہیں آپ کو دکھی، اور آپ نے مجھے پڑھانا ہے جتنی دیر پڑھانا. ذکر حسین ہے کیا؟ خدا کی قسم یہ ہمارا شغل نہیں، ہماری عبادت ہے. خدا کی قسم میں جملہ کہتا ہوں، آج بھی حسین باہیں پھیلا کے کھڑا ہے کہ کوئی ہے جو حر بننا چاہتا ہے. حسین آج بھی حر بنا رہے ہیں. کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا. اس صرف پہ توجہ کرنا، یہ صرف کتنا ضروری. نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا. روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا. حج تھا، صرف حسین نہیں تھا. حر نے 10 محرم کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھا جسے کوئی بھی حرام زادہ مٹا نہیں سکا. حر نے کربلا کی ریت پہ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب میں سے صرف حسین نکال لیا جائے، بغیر یزیدیت کے بس کہیں کچھ نہیں. زندہ باد، یہ ہاتھ سلامت رہے. یہ اٹھتے ہاتھ کبھی کسی قبیلے کے محتاج نہ ہو. سارے ہاتھ اونچے کرو. حیدری. اسلام جیسے اعلیٰ مذہب میں سے صرف حسین نکال لیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے جملہ کہتا ہوں، توجہ کرنا. 10 محرم 61 ہجری آج پہلی مجلس ہے. میں تھوڑی سی تمہید ماننا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ہمارا مقصد دل آزاری نہیں ہے، عزاداری ہے. میں شیخ خطیب ہونے کی حیثیت سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا مزاح ہوں. پریشان ہو کے نہیں سنو. اگر آپ اپنے اہل سنت بھائیوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے کے آئیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. حسین ابن علی کو شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، مسلمان تھے. پھر آج کیسے پتا چلے وہ حسین والے مسلمان کون ہے، جدید والے مسلمان کون ہے؟ جیسا سنا خدا کی قسم ویسا آپ کو پایا، جیسا میں نے سنا. پھر آج کیسے پتا چلے
لیے کوئی بندہ آگے صف اعضاء پہ بیٹھے گا، اس کے کاندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں گے یہ حسینی مسلمان ہے، یزیدی مسلمان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے سرکار یہ قرآن میں واقعات اللہ نے وقت گزارنے کے لیے ہماری اور تمہاری ہدایت کے لیے رکھی۔ قرآن کہتا ہے ایک نبی ہے جس کا نام ہے ابراہیم، توجہ ہے، اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، سرکار دعا دیجیے، اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جو دور سے چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے اس دہکتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، باقی بڑے پرندوں میں روکے گا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے نا میں اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں وہ میلوں میں لگی آگ ہے، وہ سالوں کی جمع کی لکڑی ذرا اس قطرے سے بجھ جائے گی؟ اس نے کہا پتا مجھے ہے آگ بجھے گی نہیں، لیکن جانا پھر بھی میں نے آگ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا پتا مجھے ہے آگ بجھے گی نہیں، بندہ گنگا ہے تو بے شک خاموش بیٹھے، اس نے کہا پتا مجھے ہے آگ بجھے گی نہیں، لیکن جانا پھر بھی میں نے آگ کے اوپر ہے۔ پرندوں نے کہا جب تجھے پتا ہے آگ بجھری نہیں پھر تم نے آگ کے اوپر جا کے کرنا کیا ہے؟ خدا کی قسم پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کر میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں ذکر حسین میں آؤ تاکہ تم اللہ کو گواہ بنا سکو تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ زندہ باد یہ مذہب سن لو، یہاں سلامت ہے۔ بیٹھے گا آپ نے محبت کی ہے، میں جملہ اور کیا دیکھوں یہ صف اعضاء ہے کیا؟ جنت سے افضل ہے مجلس حسین۔ معافی چاہتا ہوں، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے لیے منتے ہو جملہ دینا تو چہرے پڑھو۔ جنت سے افضل ہے مجلس حسین۔ جنتیں ایک نہیں ہیں، سات ہیں، اور اگر آپ ہوں جنت اول میں، اعلان ہو جائے جنت سوئم میں علی آ گئے تو آپ جنت اول میں ہوں گے یا سوئم میں ہوں گے؟ سوئم میں جائیں گے۔ تو جہاں 14 بیٹھے ہوں جنت سے افضل ہے۔ کوئی بندہ اٹھے مجھے کہے آج میں یہاں پہ جنت کی لالچ میں آیا، کہے جنت ہم نے اس دہلیز سے باہر چھوڑی تھی، اگر بندے نہیں بول رہے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جنت سے افضل ہے مجلس حسین۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جنت میں کتا جا سکتا ہے، مجلس میں کتا نہیں جا سکتا۔ زندہ باد یہاں سلامت رہے، یہ اٹھتے ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، سارے ہاتھ اونچے کرو، حیدر تقم الہلال کلندر۔ جنت میں کتا جا سکتا، تھوڑی دیر کے لیے جہاں کے بیٹھے گا تیرے کاندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھے یہ حسین والا ہے، یزید والا نہیں۔ آپ کی محبت کو دیکھ کے جملے نکل رہے ہیں۔ آپ اعلیٰ طرفی کرتا ہوں، اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے بہت اعلیٰ طرفی کر کے پہلے دن ہے اور پہلی دفعہ شاید بندوں نے میرا چہرہ دیکھا، ویسے ہم
ان سب نے مل کے عالم ارواح میں علی کی ولایت کا گواہی ضرور دی، اقرار ضرور کیا، چہروں سے لاجواب۔ پہلا دن ہے، پہلے دن ہی اعلیٰ ترفیع کرو۔ اگر کوئی سنی بھائی تشریف فرما، آپ سرکار کالے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، نہ پہنے، جوتا نہیں اتارنا چاہتے ان دنوں میں، نہ اتارو، ماتم نہیں کرنا چاہتے، نہ کرو۔ اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں؟ ماتم نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں۔ ماتم ویسے بھی ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ میری انگلی نہ چھوڑنا خدا کو، ماتم ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ماتم کا تعلق ہے عشق سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور عشق ہر بندے کا ایک نہیں ہوتا۔ میں کہوں گی حال میں جتنے بندے بیٹھے ہیں ان سب کا عشق ایک ہے، تو میں غلط ہوں۔ عشق ہر بندے کا اس کی معرفت، اس کے عرفان کے مطابق۔ آپ خاموش ہیں، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، عشق صحابہ کے نام کبھی ایک نہیں تھا۔ واڑی چوک تو صدقے، جن کے سامنے نہ دانت زخمی ہوا تھا نبی کا، تیرے میرے نبی کا دانت جن کے سامنے زخمی ہوا تھا، میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی میں نے اسے چھیڑا بھی نہیں ابھی۔ عرفان تو کریں گے نا، منزلیں تو ہم طے کریں گے بعد میں، پہلے میں دیکھوں تو صحیح بیٹھے سامنے کون ہے۔ دکاندار گاٹ دیکھ کے سودا دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کے سامنے دانت زخمی ہوا، میرے بادشاہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی کا دانت ٹوٹا۔ سرکار ٹوٹنا عیب ہے، محمد بے عیب ہے۔ میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ جاتا، سرکار کے چہرے پر نقص آ جاتا۔ جہاں نقص آ جائے وہاں کامل نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا دانت ٹوٹا نہیں، زخمی ہوا۔ جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑی، انہوں نے ایک سے جلدی آگے آگے آ جانا ہے، جلدی آگے۔ سرکار جنہوں نے دیکھا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا۔ اب ایک اور خوبصورت جملہ تمہاری جھولی میں ڈالا، صبح یہ بھی کہا، اس سے پہلے نہیں کہا، ابھی صبح لاہور سے روکا۔ ان دیکھنے والوں میں میرے اور آپ کے مرشد علی بھی تھی، توڑا تو علی نے بھی نہیں۔ تو میں نے عالم ارواح میں بادشاہ سے پوچھا، میرے مولا آپ نے نہیں توڑا، کرنا میں بیٹھا تھا وہ، آپ نے کیوں نہیں توڑا؟ تو بادشاہ فرماتے بدبخت نہ بن، میں نے اپنے نہیں توڑے، محمد کے دشمنوں کے توڑے تھے۔ میں نے ان کے توڑے جنہوں نے میرے بادشاہ کا دانت زخمی کیا۔ ایک نے دیکھا نہیں، اس نے سنا تھا، رہتا وہ کرم میں تھا، نام اس کا اویس تھا، اس نے پتھر اٹھایا، شریعت جیسے اس نے پتھر اٹھایا، شریعت نے ہاتھ کو روکا۔ اس نے کہا شریعت روک رہی ہے لیکن عشق مجبور کر رہا ہے۔ میں نے پہلے کا ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ دعویٰ کی ہے، دلیل دینے کے لیے جملہ دے رہا ہوں۔ اس نے پتھر اٹھایا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ اس نے پتھر اٹھایا، پہلے
پہلا توڑا، ذہن میں آیا شاید نبی کا یہ نہ ہو، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، کتاب کہتے اس نے 32 کے 32 توڑ دیے، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، پھر نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا اور میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بغلوں سے نہیں اویس کی جھونپڑی سے آ رہے ہیں۔ نبی سے زیادہ اگر کوئی شریعت جانتا ہے تو سر اٹھائے۔ نبی کہتے جب میں زندہ ہوں تو اس نے زندہ کی یاد میں ماتم تو کی، نبی کہتے میں زندہ ہوں اس نے زندہ کی یاد میں خون کیوں بہایا؟ گھوڑوں پہ سوار ہو جو کرن پہنچو اویس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ نبی یہ کہتے چلو نبی سے محبت کر رہا تھا، نبی کا عاشق تھا، نبی کو اچھا لگا، اللہ کہہ دیتا یہ جسم میری امانت تھی، دیے میں نے توڑ دلی محمد کشم دیے، خدا کی قسم بندہ گنگا ہے تو بے شک خاموش گئے تھے۔ اللہ نے بھی کمال کر دیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ جنت سے کیلے زمین پہ لے جاؤ، میرے نبی کا سچا ماتمی ہے اسے نرم گلا چاہیے، پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں اگر معصوم کی یاد میں ماتم کیا جائے تو لنگر کا انتظام خدا کرتا ہے۔ تو لنگر کا انتظام خدا کرتا، وہ جو لا شریک ہے، جملہ کہوں وہ بھی لا شریک ہے، حسین بھی لا شریک ہے۔ آپ کو جملہ کہہ دیتا، بندوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں ہیں جتنے میرے حسین کے گھر ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے لنگر کھانے نہیں جتنے میرے مرشد حسین کے لنگر کھانے، بڑے سے بڑے بادشاہ کی اتنی سبیلیں نہیں جتنے میرے حسین کی سبیلیں۔ تم خاموش ہو، اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہے۔ اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہے۔ بندے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی، آؤ مجلسوں میں بیٹھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں حسین ہے کون، حسین کون تھا، یزید کون۔ حسین 3 شعبان کو زہرا کے گھر میں قرآن بن کے نازل ہوا، یزید 25 ہجری کو شام حوض کے درمیانی علاقہ توبتر میں حاکم میں شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہو گئی بتی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہو گئی نبی کی زبان چوسی۔ یزید کی ماں محسوہ جس کے ناز لانے کو پسند کر کے حاکم میں شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ساری زندگی سیدوں سے فرموش نہ رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبریل تھا۔ خدا کی قسم بندہ خاموش ہوئے تھے، مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ، بندہ کھاتا علی کا اس نے ہاتھ نیچے رکھا، میں شکایت کروں گا بیوی سے، خدا کی قسم یزید کا باپ ساری زندگی اپنے باپ سے مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ والی تھا، جب بستر پر سویا مزید جستان بن گیا، میدان میں آیا تو ایمان بن گیا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے تیرے میرے نبی کا چچا کا ہمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی
رسول کے خون پر سمجھا گیا. یزید کا سجدہ خمیسہ تھا, میرے حسین کا سجدہ طیبہ تھا. یزید فاضل تھا, میرا حسین نمازی تھا. اس لیے 28 رجب کو ولید کے بڑے دربار میں حسین ابن علی نے کہہ دیا تھا, او ولید لکھ لے اپنی یزید کو, میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ تیرے نام جیسا میرا نام نہیں, تیرے بابا جیسا میرا بابا نہیں, تیری ماں جیسی میری ماں نہیں, ارے تو جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. یزید اپنے لاکھوں لے کے تو آ جا, اپنے 72 لے کے میں آ جاتا ہوں. مقام کربلا کے رکھ لے, دن 10 محرم کے رکھ لے, قیامت تک کے لیے میں ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد. حسین ایک یونیورسٹی کا نام ہے, حسین ایک ادارے کا نام ہے. حسین ابن علی نے کربلا کی ریت پہ ایسے سانچے لگائے. حسین انسان ڈالتا تھا, علیہ السلام نکالتا تھا. علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے. وہ بھی سب کو دے رہا ہے, یہ بھی سب کو دے رہا ہے. پتہ کیسے؟ خدا کی قسم, یکم محرم سے شروع ہوتی ہے لنگر, پورا سال چلتا ہے. شرط کیا ہوتی ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے, نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے. کوئی شرط نہیں, چاہے سکھ کھائے, چاہے ہندو کھائے, چاہے عیسائی کھائے, چاہے بغیر مسلم کھائے. کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا حسین دیتا ہے. کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا حسین دیتا ہے. وقت ایسا آ چکا ہے, اپنے مذہب نہ بدلو, سوچے بدلو. مجلس کا مقصد صرف نعرے لگوانا نہیں, پیغام دینا. مجلس یہاں تک محدود نہ رہے, مجلس آپ گھر تک لے کے چلو. مقصد ہمارا یہ منبر سجانا, پیغام دینا. ایک کربلا کا پیغام دیا جاتا ہے. آپ جس بھی عقیدے پہ ہیں رہیں, سوچے بدلیں. حسین ہمیں دے کے تم نے اپنے پاس رکھا کیا ہے؟ بندوں نے, میں مطالعہ کر رہا تھا پہلے, تو بندوں نے یکم محرم کو اپنے مرشد کی وہ منانے شروع کر دیں. تو بندوں نے ہمیں دیکھ کے اپنے مرشدوں کے دن تو منانے شروع کر دیے ہیں. یہ آہستہ آہستہ یوجناؤں پہ بھی آئے. لیکن میرے سرکار, اگر آپ اپنے رہبروں کے دن منانا چاہتے ہیں تو منائیں, لیکن اگر آپ نے ہماری ضد میں دن منانے ہیں تو پھر آپ کو ضد پوری کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم شہادتیں ہی نہیں جشن بھی مناتے ہیں. بندہ ویکھا گا خدا کی قسم, ہم شہادتیں نہیں صرف جشن بھی مناتے ہیں. اور سرکار آمدے منائی نہیں جاتی, بددین یہ بتائی بھی جاتے. اس میں بلدیت بتائی جاتی.
پیچھے رہ جائیں گے. میں بڑی اعلیٰ تلفی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, آپ جس بھی عقیدے پہ رہیں, مدرسے حسین میں پچھلا مہینہ گزرا ہے ذی الحج, پورا مہینہ میرے بادشاہ کریم کربلا کی عزاداری سکھائی ہے بندوں میرے اللہ. پچھلا مہینہ نہ کوئی تھانے سے اجازت, نہ کوئی پولیس کے پہرے, نہ کوئی امن کمیٹیاں, نہ کوئی ایجنسیاں, کچھ بھی نہیں. سرکار اسماعیل کے دمبے کی شبیہ ساج ساج کے بازاروں میں پھری, کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا. وہ خواب تھی, یہ تعبیر ہے. تو نے محشر کے روز جواب ابراہیم کو نہیں, محمد عربی کو دینا. جب تجھے ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں فرقے یاد نہیں آئے تو محمد عربی کے بیٹے کے دنوں میں فرقے کیسے یاد آئے؟ قربانی شیعوں نے بھی کی ہے, سنیوں نے بھی کی. شیعوں نے قربانی کی, سنیوں کے گھر پہنچ گیا. سنیوں نے قربانی کی, شیعوں کے گھر پہنچ گیا. دیں جی ساڑھے والے پاسے دیں جی. وہ کوئی فرقہ نہیں, کوئی مسلک نہیں, کوئی مذہب نہیں. تب سب ایک. یہاں کیا موت پڑتی ہے, یہاں کیا ہو جاتا ہے, جواب محمد عربی کو دینا ہے. جملہ کہنے لگا ہوں, خیر اس لیے گیا تھا کہ بندے ساتھ ہے نا, کیونکہ مجھے جملے کا حق چاہیے آپ سے. تو نے ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی فرقے یاد نہیں کیے, اور محمد عربی کے بیٹے کے دنوں میں تجھے فرقے یاد آ گئے. عقل ماری گئی ہے تیری, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسماعیل حسین میں فرق کیا ہے. اور جنہیں جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جسے جانوروں کے خون کی سلامی اسے ابراہیم بیٹا اسماعیل, اور جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی. پچھلا مہینہ اللہ نے, اب میں بات اور کر دوں, جہاں ہمارے ممندوں کو دیکھ کے بندے بڑی بری نظر سے دیکھتے, یہ ایک ہی کپڑا ہے تو ایک ہی بیٹے ہے تو وہ علی 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 علی. جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے ملنگوں کو دیکھ کے, خدا اپنے گھر میں بلا کے انہیں ملنگ بنا دیتا. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ تو بھیجا حج پہ لے جائے. یہاں اعتراض کرتے ہیں, وہاں اللہ گھر بلاتا ہے, کہتا بال کٹواؤ, اینڈ کراؤ, ایک ہی کپڑا اسے لپیٹ, ملنگ کی حالت میں آنا. پھر ہمارے گھروں میں, میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جو آپ سے سوال ہوں گے ان دنوں میں. ہمارے گھر بنا سوال ہوتے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, نماز نہیں ہوتی. اللہ تمہیں حج پہ لے گئے, حج پہ کہتے رش پڑھاؤ, تو وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کڑا پہنایا جاتا ہے, اس پہ اس کا پاسپورٹ, اس کا ویزا نمبر جو بھی لکھا ہوتا ہے, اس سے اس کی شناخت ہوتی ہے. اب میں باتیں کروں گا دین میں لہجے میں, اور اب آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کتنی توجہ میں بیٹھے. لازمی نہیں کہ میں پھیپھڑا بار ٹیبل پہ رکھا موڑ تجھے کو دو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, وہاں پہ نا سرکار بندوں کو شریعت یاد نہیں آتی, یہاں پہ بڑی غیرت آتی. جہاں پہ ہمیں کہتے ہیں یہ شیعوں کو تو غیرت ہی کوئی نہیں, یہ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے جلوسوں پہ جاتے ہیں, مجلسوں میں جاتے ہیں, انہی کے ساتھ ان کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں,
اچھا تجھے یہاں غیرت آتی ہے، جب حج پہ جاتا ہے وہاں کٹھے عورتیں اور مرد بھاگتے ہیں. بیٹھے ہو میں تیرے مذہب کی ترجمانی کروں. یہاں پہ غیرت آتی ہے، وہاں بھی کہا کرو میرے اللہ. اسلام پردہ سکھاتا ہے. ایک دن عورتیں دوڑیں گے، ایک دن مرد دوڑیں گے. یہاں پہ غیرت آتی، وہاں نہیں آتی. تو میں کہا سرکار وہاں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں دیکھنا آپ تو شیعہ ہیں، پھر آپ کو کیا پتا. وہ تو ابراہیم کے بیٹے کی یاد تھی اور اللہ کا حج تھا اور ہم حج پہ گئے تھے اور اللہ کی عبادت میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہاں ہوش ہوتی ہے، کہاں یہ بندے سوال کرتے ہیں. تو ڈوب کے مر جا. جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں تجھے ہوش نہیں ہوتی، اور جس نے کعبہ بچایا تھا پھر اعتراض ہوتا ہے جی یہ نا کپڑا دیتے ہیں مارکیٹ سے، میں اسی بہاڑی کی تو بھی لے رہا ہوں. وہ دیتے ہیں جی کالا کپڑا دیتے ہیں، اسی کا سوٹ سلا دیتے ہیں، اسی کو کاٹ کے الگ بنا لیتے ہیں اور اسے پھر چومتے ہیں. لکڑی کٹواتے ہیں درختوں کی اور اسی کا تازیہ بنا لیتے ہیں، پھر اسے چومتے ہیں. اچھا ہمیں پوچھتا ہے، میں جواب دیتا ہوں. جب تو حج پہ جاتا تو بھی ایک پتھر نہیں چومتا؟ ابھی آپ کے کانوں میں سرسراہٹ کی آواز آئی. لازمی نہیں پرچہ ہوئے تھوڑی گل سمجھ آوے، ویسے بھی سمجھ آئے. 2021 ہے، مہربانی کرے. پتھر وہاں پہ 4 ہیں، 3 کو مارنا پڑتا ہے، چوتھے کو چومنا پڑتا ہے. یہ عقیدے سلامت، مولا آپ کے رزق بخت عزت ملا، آپ کے عرفان ملا. وہاں پہ نا سرکار پتھر ہیں 4، 3 کو مارنا پڑتا ہے، چوتھے کو چومنا پڑتا ہے. اچھا وہ جو چوتھا پتھر سے چومتے ہیں نا، وہ پتھر بھی کالے رنگ کا ہے. پہلے کالا نہیں تھا، پہلے وہ سفید تھا. لوگوں نے چھو کے نا وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ نا یوں بندہ ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی جو جتنی گناہ ہے نا وہ حجر چوس لیتا ہے. اور طواف کی حالت میں میں جملہ کہنے لگا، طواف کی حالت میں اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ، کندھے کے ساتھ کندھا باجرا ہوتا ہے اور بندے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اونچی صدایں بھاگ رہے بندے اس کو طواف کر. تو ہر بندہ طواف کے دوران حجر اسود کو چھو نہیں سکتا. اور طواف مکمل ہی تب ہوتا ہے حج اگر آپ حجر اسود کو چھوئیں. تو وہاں کے جو مفتی ہیں، آپ کی توجہ کے لیے چاہیے، وہاں کے جو مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ طواف کی حالت میں ہوں اور حجر اسود کے پاس سے گزریں، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف بڑھائیں، پھر اپنی ہتھیلی کو چومیں. اپنی ہتھیلی حجر اسود کی طرف بڑھائیں اور پھر اپنی ہتھیلی کو چومیں. مولوی صاحب ہتھیلی چومی ہے، حجر اسود نہیں. تو مولوی کہتا ہے سرکار شاہ جی آپ شیعوں کے خطیب ہیں نا، پھر تو آپ تو شیعوں کے خطیب ہی نہیں، آپ خود بھی تو شیعہ ہیں نا، پھر باتیں بھی تو آپ نے ویسی ہی کرنی ہے. کہتے جب ہم ہتھیلی چومتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے، اور ڈوب کے مر جا. جب ہم تعزیہ چومتے ہیں ہمارے ذہن میں روزہ شبیر ہوتا ہے.
ہم تازیہ ذہنوں میں روز شبیر ایک اور کام ہوتا نا بتاؤں وہاں پہ ہیں دو پہاڑ صفا مروہ اللہ کہتا ہے جاؤ یہاں بھاگو جو قریب بات جتنا مذہب شیعہ کے بندے قریب بات سمجھتے ہیں کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا اللہ کہتا ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑو اللہ کا حکم صفا مروہ کے درمیان دوڑو حکم صرف اللہ نے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا دیا ہے کہیں اور پہ نہیں وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑو میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم و اسماعیل حاضر کو کیا ملے انہیں کیا مسلح بچھائیں نمازیں پڑھے ابراہیم کو بخشے قرآن پڑھے اسماعیل کو بخشے اللہ کہتا ہے بدبختہ بن اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا کو یہاں ہوا کیا تھا اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں یکم محرم کو اگر حسین کے ماتمی یا حسین کہتے مجمع پہ نکال کے بازاروں میں نہ نکلے دنیا کو پتہ ہی نہ چلے یزید کون تھا حسین کون مقتلوں میں حسین آئے نہیں آ سکتا میں جملہ کہہ دیتا ہوں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے تاریخ کے محرخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا زندہ باد اس نے واقعہ لکھا سانحہ لکھا کیا ہوا تھا تاریخ کے محرخ کے قلم کی سیاہی پھیکی کو پڑ گئی اس نے اس سے پہلے جنگوں کو جنگ لکھا تھا نہروان کو جنگ لکھا جمل کو جنگ لکھا صفین کو جنگ لکھا یہ کربلا کو لکھتے ہوئے اس کے قلم کی سیاہی پھیکی کو پڑ گئی